ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ حضرات محترم، ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان الحاج پروفیسر عبدالکریم زاہد صاحب پوری وارفتگی، کیفیات اور مکمل جذبات کے ساتھ آقا کریم مدنی جانی کی بارگاہ میں گلہائے نعت پیش فرما رہے تھے، اور جناب الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا کریم مدنی جانی کی بارگاہ میں شعر آفاق اور مشہور زمانہ کلام پیش کیا۔ حضرات محترم، یہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے اور بسلسلہ غوث الورا انعقاد پذیر ہے۔ میں غوث الاعظم کی بارگاہ میں چند مصرے ہدیہ کرنے کے بعد عالم اسلام کے انتہائی محبوب خطیب جو چند ہی لمحات میں انشاءاللہ پنڈال میں تشریف لے آئیں گے، مسجد شریف میں تشریف لے آئیں گے، اور ان کے اس کے بعد ان کا انتہائی نصیحت آموز اور باطل سوز خطاب ہوگا۔ میں آپ کی توجہات کا طالب ہوں۔ حضرات، آپ خاموشی سے سنیں گے، میں خاموشی سے پڑھ دوں گا، اور خدا نخواستہ میری نکابت پہ حرف نہیں آئے گا، آپ کی سماعت پہ حرف آ جائے گا۔ دل بولے تو کہیے سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور پیر پیران، میر میران، شاہ جیلان، ماہ گیلان، پیران پیر، غوث الاعظم دستگیر، الشیخ الکبیر، الشیخ الاکبر، شیخ شیوخ السماوات والارض، شیخ المشارق والمغارب، شیخ الجن والانس، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیر یزدانی، شمع ایمانی، الشیخ سیدنا ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ چند مصرے کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ادب نواز، علم دوست، سخن فہم حضرات توجہ فرمائیں۔ اگلا مصرع سمجھ گئے تو رات کو نیند میں اٹھ کے سبحان اللہ کہتے پھرو گے کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں۔ 119 ای بی والو، یا تو میں آپ کو سمجھا نہیں سکا یا مجھے سمجھ نہیں سکے، اور خدا نخواستہ مجھے آپ کی سماعت پہ کچھ شک نہیں ہے۔ آپ سماعت کی جس سدرہ پہ بیٹھ کے سنتے ہیں، اپنی مثال آپ ہیں، ذرا کہیے سبحان اللہ کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں، اور جو جلنے والے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب ملت اسلامیہ، خطیب پاکستان، غیرت مند سنیوں کی پہچان حضرت علامہ مولانا محمد لیاقت امین مصطفی صاحب پروقار اور پرنور چہرے کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، قلب سمیم سے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید۔ اور حضرات محترم جو دور دور حضرات بیٹھے ہیں، میں بارے دیگر ملتجی ہو رہا ہوں کہ قریب قریب آ جائیے۔ یہ حضرات جو بیٹھے ہیں پیچھے تشریف لے آئیے، آ جائیے، کوشش کیجئے ایک ایک دو دو قدم اٹھ کے آگے آ جائیے۔ ماشاءاللہ یہ دیوار کے ساتھ جو لگ کے بیٹھے ہیں، جن کا کوئی مسئلہ ہے، بیماری وغیرہ ہے، انہیں تو معافی ہے، چھٹی ہے، جو صحت یاب ہیں، تندرست ہیں، تشریف لے آئیں۔ ادھر بھی نوجوان حضرات بیٹھے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیے، محبت کے ساتھ آ جائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے، ایک ماحول بنا دیجئے
تاکہ سماعت میں مزہ آئے۔ اور عالم اسلام کے انتہائی خطیب محبوب خطیب تشریف لا چکے ہیں۔ چند ہی لمحات میں وہ اپنی عقیدتیں اور محبتیں اور اپنا ایمان فروز اور باطل سوز کتاب آقا کریم مدنی جانی کی بارگاہ میں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ تشریف لے آئیے حضرات۔ خطیب ملت اسلامیہ، خطیب پاکستان، غیرت مند سنی کی پہچان حضرت علامہ مولانا محمد لیاقت امین مصطفی صاحب مسند کتابت پر جلوہ گر ہیں، اور میں بارگاہ غوث میں چند مصرے ہدیہ کر رہا تھا۔ آپ کی توجہات کا طالب ہوں۔ اللہ جانے اب آپ کے سروں پہ پرندہ کیوں بیٹھ گیا ہے، نہ جانے اتنی خاموشی کیوں ہے۔ مولا نے طاقت بھی دی ہے، ہاتھ بھی دیے ہیں، پھر بھی اتنی خاموشی ہے۔ جس کو مولا نے طاقت دی ہے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ ہر بندہ نہ بولے جس کو مولا نے طاقت دی ہے اور چاہتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جاؤں تو زمین کے ذرے بھی مجھے سلام کریں، کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں، اور جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹتے جاتے ہیں، اور جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں، اور جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں۔ قبلہ شاہ جی ملتان کا ایک صوفی شاعر ہے، صوفی فیض محمد دلچسپ، اس نے 4 مصرے لکھے ہیں اور مسئلہ 11ویں شریف حل کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صدقے جاواں میں تواڈی چوپ تو، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ کہ صدقے جاواں میں 11ویں والڑے تو، صدقے جاواں میں 11ویں والڑے تو، ہر بار آوے بار 11۔ صدقے جاواں میں 11ویں والڑے تو، ہر بار آوے بار 11۔ 8 اللہ محمد نو حرف لگ دے، 8 اللہ محمد نو حرف لگ دے، 3 علی دے بن دے نے نال 11۔ تے 4 جس غریب کو سمجھ ہی نہ آئے اسے مجھے داد کی توقع نہیں ہے، جو سمجھنا وہ کہنا سبحان اللہ۔ 4 فاطمۃ الزہرا، صدقے جاواں میں 11ویں والڑے تو، ہر بار آوے بار 11۔ 8 اللہ محمد نو حرف لگ دے، 3 علی دے بن دے نے نال 11۔ تے 4 فاطمۃ الزہرا، 4 فاطمۃ الزہرا، تے حسن حسین دے 7، کیوں جی کنے ہوئے 7 تے 4 11۔ اللہ پنجتن تو بندی 11ویں ہے، پھر امر دیوے کیویں بسار 11، پھر امر دیوے کیویں بسار 11۔ غوث زماں ولیوں کے ولی ہیں، غوث جلی کی بات نہ پوچھو، خالی گیا نہ در سے سوالی، ایسے سخی کی بات نہ پوچھو، نام ہے عبدالقادر جن کا، یہ قادر کے قادر ان کا۔ بیٹھا ایک لفظوں کا قدردان تو کہہ دے سبحان اللہ۔ نام ہے عبدالقادر جن کا، یہ قادر کے قادر ان کا، بگڑی ہوئی تقدیر بنائے، سچے ولی کی بات نہ پوچھو، چوروں کو ابدال بنائے، ٹھوکر سے مردے کو جلائے، حسنی حسینی ان کا گھرانہ، آل نبی کی بات نہ پوچھو، غوث العظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ التماس گزار ہوں عالم اسلام کے انتہائی محبوب خطیب، خطیب ملت اسلامیہ، خطیب پاکستان، غیرت مند سنی کی پہچان، انتہائی نصیحت آموز اور سبق آموز گفتگو کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد لیاقت امین مصطفی صاحب کی خدمت میں کہ اپنے ایمان افروز اور باطل سوز خطاب سے ہمارے قلب و اذہان کو مزین و معطر فرمائے۔ آپ ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، صدیق اکبر سے صداقت کی بھیک لیتے ہوئے، عمر فاروق سے عدالت کی بھیک لیتے ہوئے، عثمان غنی سے سخاوت کی بھیک لیتے ہوئے، مولا علی سے جرت کی بھیک لیتے ہوئے، حسینی جذبہ رکھتے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، سینوں کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حق جاریہ، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی عثمان خواجہ قطب فرید، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت خطیب ملت اسلامیہ خطیب پاکستان. الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبہ ذی وقار علماء کرام نعت خوانان برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پہلی مرتبہ جناب مکرم و محترم سید شبیر حسین شاہ صاحب ان کی وساطت سے آپ احباب کی زیارت کا علماء کی زیارت کا شرف نصیب ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بالکل صحیح. آپ کافی دیر سے یہاں پہ تشریف فرما ہیں لیکن آپ کی آنکھوں میں لکھا ہوا پیار اور آپ کے ماتھوں کی چمک یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنے نبی کا ذکر سن کے خوش بھی ہو رہے ہیں اور دلوں کے اندر راحت بھی محسوس کر رہے ہیں. یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے قلبی راحت کا ذریعہ ہے. جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو ایمان والوں کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں بلکہ دلوں کے غم دھلتے ہیں. تو کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. تو حضور کا ذکر یہ ہماری روحانی غذا ہے. ہماری روحیں توانائی حاصل کرتی ہیں جب حضور کا ذکر ہوتا ہے. مولانا جلال الدین رومی ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے بزرگوں کا لہجہ سادہ ہوتا ہے لیکن بات دل میں اتارنے کا فن جانتے ہیں. حضور کے ذکر سے کتنی لذت ملتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس پہ ایک چھوٹی سی تمثیل دے کے بات سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا. تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ریت کے اوپر نام لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اب اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می کنم. اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا. مولانا رومی یہ بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر مجنوں کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا؟ اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کا ذکر ایسی کستوری ہے جوں جوں چھٹتا جاتا ہے ماحول میں ایک تازگی پیدا ہوتی چلی جائے. آج حضور کو اس دنیا میں تشریف لائے 1450 سال کا وقت گزر گیا لیکن ماحول کی تازگی یہ بتاتی ہے جیسے کل ہی کوئی تشریف لایا ہے. آج یہ میری سعادت مندی ہے کہ نکما سا آدمی حضور کا ذکر کر رہا ہے.
آپ حضور کا ذکر سماعت کر رہے ہیں تو حضور کی آمد سے قبل بھی حضور کی دھومیں مچی ہوئی تھی، گھر گھر حضور کے تذکرے تھے۔ آج ہم کر رہے ہیں، لیکن حضور کی آمد سے قبل تو اللہ کے نبی ممبروں پہ بیٹھ کے حضور کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی حضور کی آمد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم رسول محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آج میں چند باتیں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور کی آمد سے قبل حضور کا ذکر کیسے ہو رہا تھا، اور جب حضور آئے تو پھر جو مشن لے کے آئے وہ کیا تھا۔ اس پہ آپ کی توجہ ہوگی تو میں انشاءاللہ بتوفیق باری تعالیٰ چند باتیں کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمایا۔ آقا کریم کی آمد سے 2775 سال قبل کی بات ہے، 2775 سال یعنی پونے 28 صدیاں حضور کی آمد سے قبل کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک تیرا گھر کعبہ تو بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا پیارا محمد بھی بھیج دینا۔ حضور کی آمد سے 1000 سال قبل کی بات ہے تو 52 یہ یثرب سے گزرتا ہے، اہل یثرب سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اہل یثرب کہتے ہیں خدا را ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم صرف اپنی زندگی کی سانسیں پوری نہیں کر رہے، ہم تو کسی محبوب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائیں گے، ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب وہ محبوب آئے گا اس کا دیدار کریں گے اور اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے غلام بن جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ محبوب تمہاری زندگیوں میں نہ آئے، تو کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگر وہ محبوب ہماری زندگیوں میں نہ آیا ہم مر جائیں گے نا، ہماری قبریں تو یہیں پہ بنیں گی۔ تو جب وہ محبوب آئے گا خرامہ خرامہ اس دھرتی پہ قدم ٹکائے گا اور اس کی مٹی اس محبوب کے نالین کو چومے گی، ہو سکتا ہے محبوب کے نالین کو لگنے والی مٹی اس کو ہوائیں اڑا دیں اور وہ اڑتی اڑاتی آ کے ہماری قبروں پہ پڑ جائے۔ تو اگر اس محبوب کے نالین کو لگنے والی مٹی ہماری قبروں پہ پڑ گئی، ہم سمجھیں گے ہمیں یاد رہنے کی معراج مل گئی ہے۔ میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندا خاک مدینے، میں راواں مل مل بیندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی، جتھے سونا قدم ٹکوندا سی میرا سینہ لفتا جاندا سی، میں پھلاں وانگوں کھڑدا جے میں ہوندا خاک مدینے۔ اس نے کہا یہ لوگ تو بڑے پکے ہیں۔ اس کے ساتھ 450 علماء تھے طبا کے ساتھ۔ شیخ نے لکھا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کے بادشاہ اپنے ساتھ علماء کو رکھا کرتے تھے، چونکہ علماء بادشاہوں کو بھٹکنے نہیں دیتے، ان کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ جب سے ہم نے ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجا جو دین نہیں جانتے، تو پھر وہ ٹرانسجینڈر جیسے قوانین پاس کرتے ہیں اور ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے قوانین۔ جب لوگ ہی ایسے بھیجیں گے تو پھر قوانین تو ایسے ہی بنیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ علماء حقہ اگر موجود ہوں تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ تو 450 علماء اس کے ساتھ۔ تو علماء نے کہا بادشاہ سلامت آپ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی یہیں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ واقعی ہی وہ محبوب یہاں پہ آئیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسے نہیں ہوگا۔ اس نے معماروں کی ایک جماعت بلائی اور ہر عالم کو ایک مکان تعمیر کر کے دیا۔ معلوم ہوا اس وقت کے بادشاہ اپنے علماء کو مکان بھی تعمیر کر کے دیا کرتے تھے۔ علماء آسودہ ہوں گے، دین کا کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ جب ان کو معاش کی فکر نہیں ہوگی تو پھر مشن کی فکر ہوگی نا، تو پھر مشن کے ساتھ وہ مخلص ہوں گے اور دین کا کام مخلص ہو کے کریں گے۔ تو اس نے ہر ایک عالم کو ایک مکان تعمیر کر کے دیا اور ساتھ خدمت کے لیے خادم بھی دیا، اور
اس کے بعد پھر آخر میں خوبصورت مکان تعمیر کیا اور کہا یہ میری طرف سے اس منتظر کا ہے جس کے انتظار میں تم بیٹھے ہو۔ پھر ایک خط لکھا اور خط لکھ کے بڑے عالم کو دیا، کہا اگر وہ محبوب تیری زندگی میں آ جائیں تو میری امانت ان تک پہنچا دینا، اور اگر نہ آئیں اپنی نسل میں منتقل کر دینا، یہ میری امانت ان تک پہنچنی چاہیے۔ اچھا آپ بڑے باذوق لگ رہے ہیں مجھے، اس خط کا مضمون سنیں گے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ طبا نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کے آنے سے قبل میں آپ کا وہ غلام بن رہا ہوں جو آپ کے آنے سے قبل ہی آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ آ جائیں اس غلام کا ایمان تو قبول کر لیجئے گا، اور کل قیامت کے دن جب آپ شفاعت کا بازو کھولیں گے تو اس گناہگار کو بھول نہ جانا، مجھے بھی شفاعت سے مالا مال کر دینا۔ طبا نے خط لکھا اور چلا گیا۔ 1000 سال گزرنے کے بعد حضور مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لایا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے جب مدینے میں قدم رکھا نا تو حضور کے قدموں کی برکت سے مدینہ گل و گلزار بن گئے۔ جدھر جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیب، 1000 بار ادھر سے بہار گزرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کی سن لیجئے، فرماتے ہیں میری عمر 7 یا 8 سال ہوگی، میں نے پوری زندگی میں مدینے میں اتنا روشن دن نہیں دیکھا جتنی روشنی اس وقت نازل ہوئی جب آمنہ کے لال نے مدینے میں قدم رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے چہرے کی چمک سے مدینے کی کچی دیواریں بھی چمک رہی تھیں، اور پھر جس محبت، جس وابستگی اور جس شوق فراواں کے ساتھ اہل مدینہ نے حضور کا استقبال کیا، یہ بھی تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں تو میں اس کی تفصیلات میں جاتا، لیکن خلاصے کے طور پہ مورخ اسلام حفیظ جلندری کا لہجہ لینا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، اللہ اکبر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آ کر، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عجیب رنگ ہیں، عجیب کیف ہے، عجیب جمالیاتی ماحول ہے کہ حضور کی ناقہ مبارک گزر رہی ہے اور صحابہ اپنے گھروں کو سجا کے، دروازے کھول کے، چھڑکاؤ کر کے اور نظریں جھکا کے ادب سے عرض کرتے ہیں ہلم الینا یا رسول اللہ الی العادت والعدت والمن، حضور ہمارے گھر تو آ جاؤ، مکان کافی کھلا ہے، 4 مہمان بھی آ گئے تو سنبھال لیں گے، اور اگر کسی نے حملہ کیا نا ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے اے محبوب کرم کر دیں ہمارے پاس آ جائیں، لیکن آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ جب چاہنے والے زیادہ ہوں تو پھر بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ کس کے ہاں رکیں اور کس کے ہاں نہ رکیں، اور پھر جس کے ہاں نہ رکیں اس کا تو دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ محبوب دل توڑنے کے لیے تو نہیں آئے، یہ تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ناکہ مبارک کی مہار اس کی گردن پہ ڈالی، فرمایا خلو سبیلہا ناکتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اس کا حکم ہوگا یہ وہیں جا کے بیٹھے گی۔ اللہ اکبر، مبارک اونٹنی چل رہی ہے، چلتی چلتی جب پہنچی نا بنو نجار کے محلے میں تو یہاں وہ بچیاں دف بجا کے نعت پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، لوگوں ہمیں مبارکباد دو، دیکھتے نہیں ثنیہ پہاڑی کی جانب سے ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند چڑھایا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ انتظار کر رہے ہیں، کوئی تو ایسے تھے جنہیں مدتیں ہی بیت گئی تھیں، شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک
نور اتر رہا ہے اور روشنیاں اتر رہی ہیں، مدینہ والے خوشیاں منا رہے ہیں، پورا مدینہ چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی خوشیوں کا جو عالم تھا، میرے پاس لفظ نہیں میں اس کو بیان کروں، لیکن مجھے شاہ صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ اگر مولانا ظہوری کا لہجہ یاد آ جائے تو اس میں بیان کر دیں گے، تو اگر آپ کا ذوق مزید ساتھ دے تو ہم مولانا ظہوری کے لہجے میں بیان کر سکتے ہیں کہ ان کی خوشیوں کا عالم کیا تھا۔ لیکن آپ اگر مل جائیں گے تو اہل مدینہ کی سنت ادا ہو سکتی ہے۔ یہ جو طالع البدر علینا کی جو نعت تھی، یہ بچیاں مل کے پڑھ رہی تھی، اور اگر ان کی سنت ادا ہوگی تو محبوب کرم بھی فرما دیں گے۔ وہ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، وہ اتنا جو ہے وہ صلہ عطا کرتے ہیں، ہماری سوچوں سے بھی زیادہ صلہ ہے۔ تو وہ اہل مدینہ کی تھوڑی سی اس کی آواز دے دیں تاکہ جو ہے وہ ایک ذوق پیدا ہو جائے گا۔ تو اہل مدینہ کا ماحول بیان کرتے ہیں، کہہ رہے تھے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دیں منا حضور آ گئے ہیں، پڑھیے گا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم مارو چلو بے سہارا، خبر یہ سنا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ ایک بات ذرا محبت سے سبحان اللہ بھی کہنا۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، آج میلاد ہے حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ اللہ اکبر۔ عجیب رنگ ہیں، عجیب جمالیاتی کیف ہے، مدینے میں نور برس رہا ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ سہل سہیل نامی دو یتیم بچے تھے، ان کا خالی پلاٹ پڑا تھا جہاں اہل یثرب کھجوریں خشک کیا کرتے تھے، اونٹنی مبارک وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اٹھانا چاہا پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھانا چاہا پھر بیٹھ گئے۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، وضو کی خوشبو سوں کے جلدی جلدی باہر آ گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے آقا اب اونٹنی کو نہ اٹھانا، اب تو میرا مقدر جاگ گیا ہے، اب تو میری قسمت کا ستارہ چمک گیا ہے، اب نہ اٹھائیے گا۔ آقا کریم اسلام کا سامان مبارک اٹھایا، اپنے گھر میں لے گئے۔ حضور نے جب ان کے گھر میں قدم رکھا نا تو حضرت ابو ایوب انصاری کا آنگن مہکنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے دل میں جو مسرت تھی، جو خوشی تھی، اور جو ایک وجد پیدا ہو گیا،
میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. ایک شاعر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے, کہہ رہے تھے امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا, جبریل با ملائک دربان شدست مارا. لوگوں مجھے مبارکباد دو, دیکھتے نہیں شاہوں کا شاہ میرا مہمان بنا ہوا ہے اور جبریل فرشتوں کے ساتھ آ کے میرے گھر کی پہرے داری کر رہا ہے. اور اگر ہمارا پنجابی کا لہجہ ہو تو یوں کہہ رہے تھے مینو دیونی مبارکباد اج میرا ماہی آیا, مینو دیونی مبارکباد اج میرا ماہی آیا, میرا گھر ہویا آباد نہیں اج میرا ماہی آیا. آقا کریم جب گھر میں قدم رکھا تو سب سے پہلی جس سے ملاقات ہوئی وہ حضرت ابو یعلا تھے. حضور نے فرمایا ابو یعلا تیرا نام؟ کہتے میں حیران ہو گیا, پہلی ملاقات, نام بھی جانتے ہیں, چہرے کو بھی پہچانتے ہیں. میں نے کہا جی حضور میں ابو یعلا ہوں. فرمایا وہ جو طبہ کا خط تھا میری امانت وہ تو لے کے آؤ. میرا خیال بات آپ کو سمجھ نہیں آئی, اگر سمجھ آ جاتی تو سبحان اللہ کی گونج پورے گاؤں میں پڑتی. یعنی حضور کے لیے حضور کے غلام نے 1000 سال قبل جو خط لکھا تھا, محبوب نے قدم رکھتے ہی مدینے میں فرمایا میری امانت لائی جائے. میں نے وہ خط حضور کو پیش کر دیا, حضور نے اس کو چوما, فرمایا مرحبا یا طبہ, مرحبا یا اخی صالح, وہ میرے 1000 سال قبل کے غلام, تیرا آنا کو مبارک ہو, میں تیرا ایمان قبول کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن میں محمد تیری شفاعت بھی کروں گا. اچھا اگلی بات اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آقا کریم اسلام پورا مدینہ چھوڑ کے حضرت ابو ایوب انصاری ہی کے گھر کیوں تشریف لائے؟ تو شیخ محقق نے یہ بات لکھی, فرماتے ہیں جو حضور یہاں اس لیے تشریف لائے کہ یہ وہی مکان تھا جو 1000 سال قبل طبہ نے حضور کے لیے تعمیر کیا تھا. توجہ چاہوں گا, اگر محبوب اپنے 1000 سال قبل کے غلام کو جانتے بھی ہیں, اس کی محبت کو پہچانتے بھی ہیں, تو کیا 119 والوں کی محبت کا علم محبوب کو نہیں ہے کہ یہ میرے غلام رات کا ایک آدھا نصف گزر گیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ میرے ذکر کو سن کر آنسو بھی بہا رہے ہیں, دل سے سرشار بھی ہو رہے ہیں. بندہ مٹ نہ جائے آقا پر, وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو علم نہ ہو؟ تو 1000 سال قبل کی یہ کہانی تو حضور کے آنے سے قبل حضور کی دھوم میں مچی ہوئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل, آنے والے کا نام متوکل ہوگا. کوئی کہہ رہا ہے لیس بفظ ولا بغلظ, آنے والا تند مزاج نہیں ہوگا, میٹھے مزاج والا ہوگا. اس کے ماتھے پہ تیوریاں نہیں ہوں گی بلکہ اس کے لبوں پہ تبسم ہوگا, اور تبسم بھی ایسا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تم میں مچی ہوئی. جب حضور تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے پورے پروٹوکول, پوری عزت, پوری تکریم کے ساتھ اپنے محبوب کی آمد کا اظہار کیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا, انہیں اپنا محبوب محمد عطا فرما دیا, اپنا محبوب عطا فرما دیا. اور محبوب عطا کیا, اور دوسرا من انفسہم, دوسرا یہ بھی احسان کیا کہ محبوب کو بنایا بھی انسانوں میں سے ہے, محبوب کو بنایا بھی انسانوں میں سے. اللہ اکبر. تو یہ محبوب علیہ السلام کی آمد کا پروٹوکول ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا, انہیں اپنا محبوب عطا کیا. من انفسہم, اور محبوب کو پیدا بھی انسانوں میں سے کیا. اچھا ایک قرات من انفسہم یہ ہے, ایک قرات اس کی اور بھی ہے, علماء تشریف فرما ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. دوسری قرات ہے من انفسہم, من انفسہم. انفسہم کی جب قرات ہوگی تو پھر معنی بدل جائے گا. معنی یہ ہوگا کہ محبوب ہیں تم میں سے, لیکن یہ خیال کرنا کو یہ نہ سمجھ لے کہ ہم جیسے ہیں. من انفسہم ہیں تم میں سے, لیکن تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے, تم میں سب سے زیادہ عظیم ترین ہے. وہ ایک شاعر کہتا ہے محمد باشر لا کالبشر, یاقوت حجر لا کالحجر. فرمایا پتھر تو سارے ہوتے ہیں پر یاقوت کا مقابلہ تو نہیں ہے نا. تو فرمایا محبوب ہے تو بشر, لیکن کوئی بشر ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ من انفسہم کا تعجب پہن کے آیا ہے. تو من انفسہم, تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے, عظیم ترین ہے, افضل ترین ہے, اعلیٰ ترین.
جس کا ترجمہ میرے امام نے کیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ تو من انفس، تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے، عظیم ترین ہے۔ اچھا اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، کتنے نفیس ترین ہے، کتنے عظیم ترین ہے؟ میں، علماء، پیران نظام، آپ سب، حتیٰ کہ علماء، اولیاء، اقطاب، اغیاث، انبیاء اور رسول، سب کے سب یہ چاہتے ہیں اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، سب یہ چاہتے ہیں اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ آج اس مجلس کے فیل ہم بس صمیم قلب عاجزانہ مالک کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، مالک اپنے گناہ گار بندوں پہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے تو زندگی کا جمال نصیب ہو جائے۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا یہاں جو آئے ہو کس مقصد کے لیے آئے؟ اسی لیے آئے نا کہ اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا، اس کو راضی کرنے کے لیے آئے نا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ مسجد میں آتے اس لیے ہے تاکہ اس کے گھر کو آباد کریں گے، وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ میرے بندے میرے گھر کو آباد کر رہے ہیں، تو جب اس کا گھر آباد ہوگا، اس کے گھر کی رونق دوبالا ہوگی، ایک تو ہمارے گھروں کو بھی آباد کر دے گا، دوسرا ہمیں اپنی رحمتوں سے بھی مالا مال کر دے گا۔ تو ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، لیکن جب جس محبوب کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہو، رب رب ہو کے چاہتا ہے مجھ پہ میرا محبوب محمد راضی ہو جائے۔ اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ ہم پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس پہ ایک مثال چھوٹی سی، آقا کریم اسلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق 16 یا 17 ماہ حضور مسجد حرام کی بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، 16 یا 17 ماہ۔ ایک دن محلہ بنی سالم کی مسجد تھی، آقا کریم السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، 2 رکعتیں باقی تھیں۔ تو محلہ بنی سالم مدینہ پاک کا یہ ایک بڑا خوبصورت محلہ ہے۔ اس وقت محلہ بنی سالم کی مسجد تھی، اب اس کا نام مسجد قبلتین ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں نے مدینہ پاک کی زیارت کی ہے، مسجد قبلتین کا نقشہ دماغ میں آ گیا، 2 محراب ہیں مسجد مبارک کے، اور جنہوں نے ابھی تک مدینہ نہیں دیکھا تو میں آج کی اس مجلس میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے وہ اڑ کے مدینے پہنچ جائے، اس لیے کہ مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا، اور جو مدینہ دیکھ لیتا ہے اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو مدینے کی عظمت پہ ایک شعر پڑھ لیتے ہیں۔ کیا مقام ہے اور کیا روشنی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھار دیاں نے وہ جنوں ویکھ کے ٹھار دا سینہ ہے، اور ربا تیری ساری خدائی وچوں ایکو شہر مدینہ ہے، اور ربا تیری ساری خدائی وچوں ایکو شہر مدینہ۔ آج وہ مسجد قبلتین ہے، اس وقت محلہ بنی سالم کی مسجد، 2 رکعتیں حضور جب پڑھائیں، 2 رکعتیں باقی ہیں، خاطر آخر میں خیال آیا اگر میرا قبلہ مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام ہو جائے تو کیا کہنا ہے۔ اس چیز کے پیش نظر حضور نے اپنا چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھایا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی قرآن ہی بنا دیا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تم جو بار بار آسمان کی جانب رخ انور اٹھا کر ہماری طرف دیکھ رہے ہو، صرف تم ہی نہیں دیکھ رہے، ہماری نگاہ قدرت بھی تو تیرے چہرے پہ لگی ہوئی ہے، محبوب ہم بھی تجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ کیا مقام ہے محبوب کا، کیا عظمت ہے محبوب علیہ السلام۔ یا نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کھڑے یا ہوتے ہیں، خیال کہیں اور ہوتا ہے، لیکن جب محبوب نماز پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، محبوب جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا محبوب میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، میری بارگاہ میں قیام کر رہا ہے۔ کیا نماز ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ہم سب کی ساری زندگی کی ساری نمازیں ایک طرف اور آمنہ کے لال کا ایک سجدہ ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
تو محبوب علیہ السلام نے چہرہ انور جب آسمان کی جانب اٹھایا، اللہ نے فرمایا محبوب کیا پروگرام ہے، قبلہ بدلنا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں مالک قبلہ بدلنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا پھر دیر کیوں کرتے ہو، ابھی بدل لو۔ اپنے شیخ کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، محبوب ابھی قبلہ بدل لو۔ عرض کی مالک تیری نماز تو پوری ہو لے۔ فرمایا محبوب اب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ اللہ اکبر، می بریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں سائن قبلہ ہوتے بڑے جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ یار یہ کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے۔ فرمایا ہیں تم میں سے، لیکن خیال کرنا من انفاسہم، تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے، سب سے زیادہ عظیم ترین ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ محبوب علیہ السلام من انفاسہم سب سے زیادہ افضل ہے، عظیم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 پاؤں، ان کے بھی 2 پاؤں۔ میاں وہ مولانا جلال الدین رومی نے بڑی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں میاں مکھیوں کا سائز تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ایک مکھی وہ بھی کھانے پہ بیٹھتی ہے، پھول پہ بھی کبھی ہو سکتا ہے بیٹھ جاتی ہو، اور لیکن جب وہ مکھی جب اس کا فضلہ نکلتا ہے تو وہ نجس ہوتا ہے، اور دوسری مکھی بھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے، جب اس کا فضلہ نکلتا ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ سائز ایک جیسا ہے، دونوں اڑتی بھی ہیں اور دونوں جو ہے وہ خوراک بھی لیتی ہیں، لیکن ایک کا فضلہ نجس ہے، دوسری کا فضلہ شہد ہے۔ فرمایا سارے انسان ہیں، ہم کھاتے ہیں جو وہ گوبر بنتا ہے، اور جب آمنہ کے لال کھاتے ہیں نور بنتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں جب حضور نے قضائے حاجت کی تو میں اس کے بعد وہاں پہ پہنچی، دیکھوں تو صحیح کیا صورتحال ہے، کہتی ہے مجھے وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی، مجھے تو وہاں کستوری کی خوشبو ہی آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کیوں؟ فرمایا من انفاسہم، ہیں تم میں سے لیکن تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے، سب سے زیادہ عظیم ترین ہے، افضل ترین ہے، کوئی ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا اب محبوب کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے؟ تو یہاں حضور کی آمد کے 4 مقاصد بیان کیے گئے۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، محبوب قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے آیا، اور جب محبوب قرآن پڑھتے ادھر محبوب کے لبوں سے قرآن نکلتا، ادھر لوگوں کے سینے ایمان کے نور سے روشن ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یار حضور تو حضور ہے نا، حضور تو حضور ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ وہ ربیع ثانی ہے نا، حضرت غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کو کیا جانے ہے کیسا تیرا، انبیاء اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، اور خود اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تجھ سے دار سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں کبھی مارے نہیں جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے، اپنے نانا کا فرمان پڑھتے تھے، آپ کی مجلس میں جو عیسائی آتا بے ساختہ اس کے لبوں پہ محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا، اگر کوئی یہودی آتا اس کو بھی ایمان کی دوڑ نصیب ہو جاتی، اگر کوئی بے نمازی آ جاتا میرے غوث کی تقریر سن کے نمازی بن جاتا، اگر کوئی بدکار آ جاتا اور سیدنا غوث اعظم کی تقریر سن کے نیکوکار بن جاتا۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم ہیں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو محبوب جب قرآن پڑھتے تھے، حضور کے لبوں سے قرآن نکلتا، اللہ اکبر، تو لوگوں کے سینے ایمان کے نور سے روشن ہوتے چلے جاتے۔ تو حضور کی آمد کا پہلا مقصد قرآن پاک کی تلاوت۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم حضور کی آمد اور میلاد والے محبوب کی بعثت کے مقصد پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو تلاوت کے قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ سینہ اجاڑ، جس سینے میں تلاوت نہیں ہے، جس زبان جن لبوں پہ قرآن کا نغمہ نہیں ہے وہ لب کسی کام کے لب نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے پڑھا کہ ان کے خاتمے خاص نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں 35 سال تک اقبال کے ساتھ رہا، 2 کام مجھے یاد نہیں کبھی ان میں ناغہ ہوا، ایک نماز فجر اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت۔
ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے مصروف ہیں جی، کاروبار کیا کریں جی، بچوں کی روزی روٹی پوری نہیں ہوتی، بڑے مسئلے ہیں جی، بڑے مسائل ہیں، مہنگائی بہت ہے۔ آپ مجھے بتائیں اقبال سے بڑا مصروف آدمی بھی ہو سکتا ہے؟ کبھی ڈھاکہ میں، کبھی دلی میں، کبھی لندن میں، کبھی کہاں کبھی کہاں، پوری جو وہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت قضا نہیں ہوتی تھی۔ اور میں نے ایک اور روایت میں پڑھا کہ اقبال جب سوتے تھے تو ان کے سرانے قرآن مجید کا نسخہ پڑھا ہوتا تھا، اور قرآن پڑھتے تھے پھر شاعری اپنی زبان سے کہتے تھے۔ آئیے اقبال کی قلبائی سنیے، کہتے ہیں آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت و تشکیر ثبات۔ فرماتے ہیں یہ ایسی زندہ کتاب ہے کہ پوری کائنات فنا ہو جانے والی ہے، یہ سب لوگ فنا ہو جائیں گے، اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کا کلام قرآن بھی باقی ہے، اور فرمایا جو کلام سے جڑ جائے گا اللہ قیامت تک اس کو بھی بقا عطا فرما دے گا۔ قرآن سے جڑنے والا بقا پاتا ہے۔ آئیں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول زندگی بنائیں، جو کرتے ہیں سبحان اللہ، جو نہیں کرتے آج عہد کریں اب قرآن مجید کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہونے دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد لائن لگی ہو، امام مسجد صاحب کہیں یار کمال ہوگی آج اتنے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کہیں جناب رات کو ہم نے بیان سنا تھا، تو پھر تو میرے آنے کا سفر بھی پورا ہو جائے گا۔ کافی سفر کیا آج میں پہلے وہ وہاں سے چلا ہوں، کہاں ملتان سے چلا آگے وہ منچنا آباد باول نگر تک پہنچا، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا آج اب آپ کے پاس الحمدللہ پہنچا ہوں، تو میرا سفر پورا ہو جائے گا اگر آپ تلاوت قرآن مجید شروع کر دیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا عمل حضور کا آنے کا مقصد قرآن پاک کی تلاوت۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب ہمارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی زبان سے قرآن جو ہے وہ پڑھتے، لوگوں کی سماعتوں کو گرماتے، اور اپنی نگاہیں دلوں پہ ڈال کے دلوں کو پاک فرماتے تھے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں محبوب کی نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اپنی نظروں سے محبوب علیہ السلام پاک کرتے تھے۔ ایک عقیدے کی بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سینے پاک کرنے کے لیے محبوب عطا کیے، اور ظاہری ناپاکیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پانی عطا فرمایا۔ ارشاد وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ تم پاکی حاصل کرو۔ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا پانی سے پاک کر لیں گے، جسم ناپاک ہو گیا پانی سے پاک کر لیں گے، غسل فرض ہو گیا تو پانی کے ذریعے پاک کریں گے، لیکن فرائض پورے کریں گے تو پاک ہوگا۔ فرض 3 ہیں، نمبر 1 غرارہ کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا حتیٰ کہ ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے، نمبر 3 پورے جسم پر مکمل پانی بہانا۔ اگر جسم کا بال کے برابر حصہ بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اگر غسل نہ ہوگا تو پاکی نہیں، یہ غسل ہے۔ اسی طریقہ سے باقی جو ہم کام کرتے ہیں استنجا ہے تو یہ پانی کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے پاکی کے لیے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ پانی عطا فرمایا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پانی مسجد کی ٹوٹیوں میں ہے، میں کپڑا صاف کرنا پاک کرنا چاہتا ہوں، تو کیا پانی وہاں رہتے ہوئے یہاں میرے کپڑے کو پاک کر سکتا ہے؟ اس چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں گے تو یہ بھی یہی بتائے گا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب تک پانی کپڑے کے قریب نہیں ہوگا اس وقت تک کپڑا پاک، آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر پانی کپڑے کے قریب نہ ہو کپڑا پاک نہیں ہو سکتا، اگر نبی دل کے قریب نہ ہو تو دل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تمہاری جانیں تو تم سے دور ہو سکتی ہیں، آمنہ کے لال تو تمہاری جانوں سے بھی نزدیک ہے، تو لہٰذا دل اسی کا پاک ہوگا جو حضور کو اپنے قریب سمجھے گا، اور اس کا عقیدہ جو ہے وہ بریلی کے تاجدار کی قدموں سے ہوتا ہوا آئے گا تو اس کو پاکی نصیب ہوگی۔ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، محبوب علیہ السلام پاک کرنے کے لیے آئے ہیں دلوں کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن کے معلم بن کے آئے، حکمت کے معلم بن کے آئے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ حضور کے آنے سے قبل گمراہیوں میں، اور آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ جو ہے وہ گمراہیوں کی تاریکیوں کے اندر موجود تھے، لیکن آمنہ کے لال کیا تشریف لائے، ہر طرف ہدایت کا اجالا ہی اجالا پھیل گیا، روشنی روشنی پھیل گئی۔ آج اگر ماں باپ کی عزت و تکریم ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، آج اگر بچوں پہ شفقت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، آج وہ ماں کی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، بہنوں کی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، بیٹیوں کا پیار باپ کے دلوں میں رکھا گیا ہے تو حضور نے سکھایا ہے،
آج اگر یتیم کے ساتھ محبت ہے تو حضور کی وجہ سے، آج پڑوسی کے ساتھ پیار ہے تو حضور کی وجہ سے ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک کائنات کے جس گوشے میں ہدایت کی، اخلاق کی اگر کوئی بھی قدر موجود ہے تو وہ ساری کی ساری قدریں آمنہ کے لال کے قدموں سے پھوٹتی ہیں۔ میری ایک شعر میں میری اس تقریر کا خلاصہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ حضور ایسے راہبر بن کے آئے، ایسے معلم بن کے آئے کہ کائنات میں زندگی گزارنے کا اجالا۔ تو آئیے میں اور آپ حضور کا میلاد منائیں اور میلاد والے محبوب کی سیرت کو اپنائیں۔ وہ سیرت اپنائیں گے تو ہمیں روشنی، اجالا نصیب ہوگا۔ تو لہٰذا میں اپنی حضرت کا ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گا، حضور کا ہمارے اوپر اتنا کرم ہے، یہ ایک محفل میلاد کیا ہے، اگر ہم ساری زندگی بھی حضور کا ذکر کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بس آخر میں حضور کے ذکر پہ ایک شعر پڑھ لیتے ہیں، بس اس کے بعد میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ تو یہ حضور کا ذکر ہے، سب مل کے کریں گے۔ تو مولانا ظہوری کہتے ہیں چرچا کریے ہاشمی لجپالنا، چرچا کریے ہاشمی لجپالنا، چرچا کریے ہاشمی لجپالنا، او شان وطنا آمنہ دے لالنا، بولو شان وطنا آمنہ دے لالنا، آمنہ دے لالنا، لالنا لالنا، شان وطنا آمنہ دے لالنا، شان وطنا آمنہ دے، اور قبر دے تین سوالانا میں دیاں گا ایک جواب، ایک جواب، ایک جواب۔ جواب کیا ہے؟ او میں تے منگتا نبی دی آل دا، او میں تے منگتا نبی دی آل دا، نبی دی آل دا، آل دا، آل دا، میں تے منگتا نبی دی آل دا۔ چرچا کریے ہاشمی لجپالنا، چرچا کریے ہاشمی لجپالنا، شان وطنا آمنہ دے لالنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ ہاتھ جی سے اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پھیلا، ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا، ہوں سلام شمع بزم ہدایت میں، خود وہ دہاں
جس کی ہر بار بہائے خدا چشمہ علم و حکمت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بزم ہدایت پہلا اور پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے محبوب کے لب کیا ہیں؟ جنت کے پھولوں کی پتیاں. پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں لبوں کی نزاکت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بزم ہدایت پہلا السلام وحدت کے پھول یہ سلامیہ جزانا ہو قبول یہ سلامیہ جزانا ہو قبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مالک مولا اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمات سے بھر دے. شروع سے لے کر آخر تک جس قدر بھی آیات و روایات کا ترجمہ کیا گیا ایک ایک لفظ ہمارے من میں اتار دے اور عمل کی توفیق عطا فرما. حب رسول کی دولت سے مالا مال فرما. اے پیارے اللہ کریم جتنے احباب دور و نزدیک سے چل کے اس محفل نور میں شامل ہوئے اپنے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس کی برکتیں سب کے گھروں میں پہنچا دے. اپنے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس کی رحمتیں ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے. اے پیارے اللہ ہر خیر ہر بھلائی ہم سب کا مقسوم و مقدر بنا دے. آقا کریم کی سنتوں کا نور عطا فرما. ہر ذلت ہر قلت ہر علت سے رہائی عطا فرما. اپنے پاک حبیب کے در کی گدائی عطا فرما. اے پیارے اللہ جتنے احباب یہاں پہ جمع ہیں دلوں میں آرزویں دعائیں تمنائیں اور التجائیں لے کر کے تیری چوکھٹ پہ آئے. صدقہ محبوب کی زلفوں کا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اور آج کی اس محفل کو سجانے میں جس انداز کے ساتھ جس شخص نے بھی اپنا حصہ شامل کیا محبتوں کا اظہار کیا مالک سب کو اتنا دے کسی چیز کی بھی کوئی کمی باقی نہ رہے. یا اللہ سب کو اپنے محبوب کے عشق کی حرارت نصیب فرما. اے پیارے اللہ کریم ہم سب کی زندگیاں شان کے ساتھ اسلام پہ گزر جائیں خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. اے پیارے اللہ وطن عزیز پاکستان کو امن کی بہاریں دے دے. موجودہ جو سیاسی رستہ کشی ہے اور سیاسی بحران ہے مالک اس کو استحکام میں تبدیل فرما دے. کوئی سیدنا فاروق اعظم خلفائے راشدین کا کوئی سچا جانشین ہمیں عطا فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین.